بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المائدہ کے اندر ذکر کردہ مضامین اور احکامات کو بیان کریں گے۔ اس سورت میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور کچھ یہودیوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اور بہت ہی کم اس میں مشرکین مکہ کے بدعمالیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں سے جو خطاب کیا گیا ہے اس میں معاشرتی احکامات بھی دیے ہیں، عبادت سے متعلق بھی احکامات ہیں، سیاست اور تمدن سے متعلق بھی احکامات دیے گئے ہیں، اکل و شرب سے متعلق بھی احکامات دیے گئے ہیں۔ غرض مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبوں سے متعلق احکامات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ مسلمانوں کو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے وعدوں کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ دشمن کے ساتھ ہی وعدے کیوں نہ ہوں، اور دشمن کے ساتھ معاملات میں بھی آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشی حلال کیے ہیں، سوائے مویشیوں کی ان قسموں کے جن کو آگے ہم بیان کریں گے، اور پھر مویشیوں کی حرام قسموں کو آگے بیان کیا ہے اور فرمایا حرمت علیکم المیت، آپ کے لیے مردار حرام کیا ہے۔ مردار جو جانور تبھی موت مر جائے اور شرعی طور پر ذبح نہ ہو، اور اسی کا خون بینے والا و دم اس کو بھی حرام کیا ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے۔ والمنخنقہ، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے۔ والموقوذہ، وہ جانور جس کو چوٹ لگے اس سے مر جائے۔ والنطیحہ، اور وہ جانور جسے دوسرے جانور سینگ مار کے قتل کر دیں وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس سے دوسرے درندے کھا کر اسے مار دیں۔ الا ما ذکیتم، البتہ اگر اسے مارا ہے لیکن قتل نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا تو پھر حلال ہو جائے گا۔ اور اس میں والمتردی، وہ جانور جو اونچی جگہ سے گر کے مر جاتا ہے، یہ سارے جانور کہا کہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو بتوں کی عبادت گاہ میں اور قربان گاہ میں ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کے جانوروں کی تقسیم اور اس کا گوشت تیر اندازی کے ذریعے تقسیم کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اس زمانے میں لوگ مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ رقم دیتے، جانور جب ذبح ہوتا تو گوشت برابری کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتا تھا بلکہ تیر اندازی کے ذریعے تقسیم ہوتا تھا، اور دیکھا جاتا تھا کہ اس کے لیے کون سا تیر نکلا ہے۔ بعض اوقات خالی تیر نکل جاتا، اسے کچھ نہ ملتا، اور اگر ایسا تیر نکلتا جس میں زیادہ حصے لکھے ہوتے اس کو زیادہ دے دیے جاتے، اور اگر ایسا تیر نکلتا جس میں کم حصے لکھے ہوئے ہیں تو کم حصے مل جاتے۔ غرض مساوات کے ساتھ گوشت کی تقسیم نہیں ہوتی تھی، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جانور کے ذریعے بھی شکار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ جانور کو شرعی طریقوں کے مطابق سکھایا گیا ہو اور اس کو اللہ کا نام لے کر بھیجا گیا ہو، اور اس نے اس شکار میں سے کچھ نہ کھایا ہو، پکڑ کر آپ کے پاس لایا ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور کا شکار بھی حلال ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات ذکر کی کہ جس طرح مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اسی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کیونکہ اس زمانے میں اہل کتاب اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اگلا حکم یہ ذکر کیا کہ مسلمان مرد کا اہل کتاب خواتین سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، البتہ مسلمان خواتین کا نکاح غیر مسلم مردوں سے اہل کتاب سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وضو اور تیمم کے احکامات اس صورت کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اور آگے جا کر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں کی اور رہزنوں کی سزا ذکر کی ہے، اور سزائیں 4 ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ ان یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پہ چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹ لیے جائے، او ینفوا من الارض، یا زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں ذکر کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رہزنوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ڈاکو اور رہزن وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف قتل کیا ہو تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں سولی پہ چڑھایا جائے، اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہو تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹا جائے، او ینفوا من الارض، یا انہوں نے صرف ڈرایا دمکایا ہو اور مال وغیرہ نہ لوٹا ہو، قتل بھی نہ کیا ہو، تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں یا تو جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور عام آبادی اور شہریوں سے انہیں امن دے کر دور کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں ذکر کی، اور آگے جا کر السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں چوری کی سزا ذکر کی کہ اگر کسی نے خفیہ طور پہ مال چرایا ہو
تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ یہ سزائیں قرآن مجید میں اسلامی حکومت سے متعلق حدود و تعزیر سے متعلق ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنی قسموں کو پورا کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا۔ لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں ہیں کہ جو غیر ارادی طور پہ تقیہ کلام کے طور پہ اگر کسی کے زبان پر آ جائے تو ان پر تو کوئی مواخذہ نہیں، لیکن ارادی طور پہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے، مستقبل کے حوالے سے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، تو اسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، اور اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں پر مواخذہ نہیں، لیکن جو پختہ ارادے کے ساتھ قسم کھائی جائے گی اسے پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے پورا نہ کیا تو پھر اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے، یا غلام آزاد کیے جائے، اور اگر کسی کو اس کی وسعت اور طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد شکار کو احرام کی حالت میں منع قرار دیا، اور کہا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے، اور دریا کا شکار جائز ہے، خشکی کا شکار کرنا منع ہے، اور کہا کہ اگر کسی شخص نے خشکی کا جانور شکار کے طور پر قتل کر دیا تو اس کی جزا اور کفارہ یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا، 2 ماہر آدمی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، اور جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت کی کوئی قربانی خرید کر اس قربانی کو حرم کے اندر ذبح کیا جائے گا، یا جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت کو مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ہر مسکین کو 2.25 کلو گندم دی جائے گی۔ یا یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس آدمی کے پاس اس کی وسعت نہ ہو وہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے روزے رکھے، جتنی قیمت بنتی ہے اس کو تقسیم کیا جائے 2.25 کلو گندم پر، اور ہر 2.25 کلو گندم کے بدلے 1 روزہ رکھے۔ یہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کی جزا اور کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے غیر متعلق سوال نہیں کرنے، شریعت کے جو سوالات آپ سے متعلق ہیں، اہم سوالات ہیں، وہ آپ نے پوچھنے ہیں۔ غیر شرعی سوالات یا وہ شرعی سوالات جن کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ نہ پوچھیں، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ پوچھیں گے تو ہر چیز کا جواب دے دیا جائے گا، اور بعض اوقات عمل کرنا مشکل ہے، یا غیر شرعی سوالات میں ہو سکتا ہے کہ ان سوالات کا جواب آپ کو ملے اور اس میں آپ کے لیے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے تو جن کے پاس مال و متاع ہو وہ اس کے لیے وصیت کرے اور گواہ بنائے، اور اگر سفر وغیرہ میں مسلمان گواہ نہ ملیں تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس قوم کا تفصیل سے ذکر کیا ہے وہ اہل کتاب میں سے یہودی ہیں، اور یہودیوں کی قباحت و شراحت کو پچھلی صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان کی تاریخ کو بھی بیان کیا ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب انہیں مصر سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلا کر یہاں لایا اور انہیں یہ کہا کہ آپ کی اصل سرزمین شام اور فلسطین کی ہے، آپ وہاں جا کر وہاں کی قوم سے جنگ کریں جو قوم عمالقہ کہلاتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ بزدلی کی وجہ سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور یہ کہا کہ ہم جنگ اور جہاد نہیں کر سکتے، ہم لڑنے کے مخالف ہیں، اور کہا آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور جہاد کریں، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ وادی تیہ کے اندر تھے، جو اصل نام وادی سینا ہے، لیکن اسے وادی تیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ 40 سال تک حیران و پریشان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ نہ تو وہ پیچھے مڑ سکتے تھے مصر کی جانب، نہ آگے جا سکتے تھے، وہ حیران و پریشان 40 سال تک اسی وادی میں رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بزدلی کا ذکر کیا اور ساتھ یہ کہا کہ ایک جانب تو اتنا جنگ و جدال سے بھاگتے ہیں، اور دوسری جانب انبیاء اکرام کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور اس ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ ذکر کیا کہ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا
اور پھر اس کے لیے قبر بنائی، تو وہاں حابیل نے یہ بات سیکھی۔ آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی ہے اور مالداروں کے لیے اور احکامات رکھے ہیں اور غریبوں کے لیے اور احکامات رکھے ہیں۔ چاہے یہ مالدار اور اعلیٰ طبقے کے لوگ قتل کرے یا یہ بدکاری کرے تو ان کو آسان سزا دیتے ہیں، اور اگر کوئی غریب قبیلہ یا غریب فرد بدکاری کرے یا قتل کرے اس کے لیے اور سزا ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں یہودی یہ بھی کرتے تھے کہ کچھ منافقین جو یہودیوں کے نمائندے تھے ان کے ذریعے وہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ تاکید کرتے کہ اگر یہ فیصلہ نرمی کا آیا اور شریعت اسلامیہ میں نرمی ہوئی تو ہم یہ فیصلے رسول اللہ سے کروا دیں گے اور خود آ کر ان سے پوچھ لیں گے۔ ابھی آپ ہمارے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پوچھیں لیکن ہمارا نام نہ لیں، اور اگر فیصلے سخت آئے تو آپ ہمیں اطلاع دے دیں، پھر ہم اپنے مذہب اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی بھی مذمت بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ یہودی اس حد تک گستاخ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ید اللہ مغلولہ بند ہے، اس لیے وہ ہمیں کہتا ہے کہ غریبوں پر خرچ کرو اور خود خرچ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی کا بھی ذکر اس صورت کے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر تحریف کرنے کا اور اس کے علاوہ دوسری خامیوں کا ذکر اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا کہ وہ تثلیث کا نظریہ رکھتے تھے اور حضرت مریم کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی، اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ کے معاملے کے اندر غلو کیا اور فرمایا کہ یہ سارے عقیدے اور سارے نظریات یہ بنیادی طور پہ غلط ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آیا آپ نے لوگوں کو یہ شرک کا حکم دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ میں تو اس سے بے نیاز ہوں، اور جب تک میں رہا میں تو توحید کا ہی درس دیتا رہا، جو شرک انہوں نے ایجاد کیا وہ میرے بعد ایجاد کیا ہے۔ عیسائیوں کے نظریات بھی اللہ نے ذکر کیے، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کی کہ پھر بھی عیسائی یہودیوں سے بہتر ہیں، کیونکہ اس زمانے میں عیسائیوں میں درویش اور علماء موجود تھے، اور ان کی تعلیمات کا اثر تھا کہ عیسائیوں میں نرم دلی پائی جاتی تھی، اور خود نجاشی جس کی جانب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے وہ نجاشی بھی پہلے عیسائی تھا اور مسلمانوں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا، اس لیے کہ وہ عیسائی دل سے نرم تھے اور اسلام کے بارے میں بھی نرم نظریات رکھتے تھے۔ تو یہ ان دو قوموں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، مشرکین مکہ کا ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے کچھ عقائد اور نظریات کا ذکر کیا ہے، اور جن جانوروں کو انہوں نے خود ساختہ طور پہ اپنے اوپر حرام کیا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ غرض اس صورت کے اندر مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین تمام کا ذکر ہے، لیکن زیادہ تفصیل سے مسلمانوں کو احکامات دیے گئے، اس کے بعد واقعات یہود کے ذکر ہے اور کچھ عیسائیوں کا ذکر ہے، اور بہت ہی کم ذکر اس میں مشرکین کا آیا ہے۔